أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورۃ الانفال آیت نمبر 47 اور 48. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کی فتح، کامیابی و کامرانی کے اسباب اور اس کے طریقے سے متعلق جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اور تمام مسلمانوں کو کچھ ہدایتیں عطا فرمائی کہ اگر تم کبھی کامیابی چاہتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی تم جس طرح سے مخالفین نعرے بازی کر کے، گالیاں دے کر، آوازیں کس کے حملہ کرتے ہیں، جواب میں تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. تو اس طرح ہر جگہ پر اللہ کو یاد کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. تو جنگوں میں کامیابی و کامرانی سے متعلق باتیں بتانے کے بعد اب جنگوں کے میدان میں ناکامی اور شکست کے اسباب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو شکست کیوں ہوتی ہے، شکست کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پر دو فوجیں تھیں، ایک مسلمانوں کی اور دوسرے کفار کی. مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار مکہ کو شکست ہو گئی. تو وہ شکست کے اسباب کیا تھے اور مسلمانوں کے فتح کے اسباب کیا تھے، یہ کیوں کامیاب ہوئے اور وہ کیوں ناکام ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی ناکامی کے اسباب کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو یہاں پر ہدایت دی ہے کہ تم مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، تمہاری حرکتیں، تمہارے اعمال کافروں کی طرح نہ ہوں، ورنہ تمہیں بھی زندگی میں ہمیشہ ناکامی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے نکلے تھے. جو مکہ مکرمہ سے نکلے
اس سے مراد ابو جہل کی فوج ہے. ابو جہل کی فوج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ فوج مکہ سے نکلی تو ان کے پاس تعداد، ہتھیار، سواریاں بہت تھی، تو انہیں گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اور وہ اس تکبر اور گھمنڈ میں انہوں نے اپنے ساتھ باقاعدہ ناچنے والی عورتیں بھی رکھی ہوئی تھی کہ اب تو مدینہ تباہ ہو کر رہے گا، ہم اب مدینے کو برباد کر کے چھوڑیں گے. لہذا مکہ سے مدینہ تک جاتے ہوئے ایسے ناچتے گاتے کھاتے پیتے جائیں گے کہ پورا عرب دیکھتا رہے گا کہ ان لوگوں نے تو کھیلتے کھیلتے پورے مدینہ کو تباہ کر دیا. یہ ابو جہل کی اور مکے والوں کی طاقت کیسے ہے؟ تو یہ جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، قیام کرتے تھے راستے میں، اور عورتوں کو نچاتے تھے، شراب پیتے تھے، اور اس طرح سے راتیں گزارتے تھے. پھر صبح اٹھتے تھے، آگے کی طرف چل دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اب اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم مدینے والوں کو ختم کر دیں گے. اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے، اپنی سواریوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی فوج کی تعداد کو دیکھتے ہوئے. تو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہ نہ سمجھنا کہ طاقت، قوت، تعداد، ہتھیار اور سواریاں یہ جنگوں میں فتح دلاتی ہیں. اس سے فتح حاصل نہیں ہوتی، یہ تو بس ظاہری اسباب ہیں. فتح دلانا اور قوت اور غلبہ عطا کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ورنہ دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹی سی طاقتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے. دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تقوی، پرہیزگاری اور ریاکاری سے اجتناب، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں. اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی تعداد پر گھمنڈ نہ کرنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اتراتے ہوئے، مقصد کیا تھا ان لوگوں کا؟ کیوں یہ مدینے والوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے؟ کیا دشمنی تھی مدینے والوں سے؟ مدینے والوں نے ان کا کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، دین سے لوگوں کو دور کر دینا، دین اسلام سے روکنا. جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اسلام سے باہر کر دینا یا ختم کر دینا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے ہیں، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا نہیں ہے، انہیں یہ بتا دینا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارا یہ برا حشر ہوگا. لہذا انہیں دیکھ کر پھر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح قبول کرنے والوں کو نشانہ بنانا اور نہ کرنے والوں کو پہلے سے تنبیہ کر دینا کہ کوئی بھی شخص اسلام قبول نہ کرے. یہی ان کا مقصد تھا. ورنہ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ قبیلے کی تو جنگ نہیں تھی، کیونکہ جو قبیلے کے لوگ مکہ میں تھے وہی قبیلے کے لوگ مدینہ میں بھی تھے. یہ انہی کا گھرانہ تھا، گھرانہ ایک تھا، قبیلے ایک تھے، پھر یہ سب عرب بھی تھے. لہذا ان کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کی نیت بری تھی. طاقت ہے،
قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیت خراب ہے، شرارت کی نیت ہے، برائی کی نیت ہے، لوگوں کو اچھے راستے سے روکنے کی نیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا کی ترقی کے سارے سامان موجود ہیں، غلبہ اور قوت بھی ہیں، لیکن نیت اگر بری ہو، اس کا ارادہ اگر خراب ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسے شکست دے گا، برباد کر دے گا. جس طرح سے یہ لوگ بدر کے مقام پر آئے اور پھر وہاں ان کی جو بربادی آئی وہ دیکھنے کے قابل تھی. اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں ان کے ان تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں باخبر ہے. وہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیسی حرکتیں وہ کرتے ہوئے آئے ہیں مکہ سے بدر کے مقام تک، اور وہ کیا چاہتے ہیں. ان کی ہر حرکت پر، ان کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالی نگران ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اس قوم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس قوم کو بھی دیکھتا ہے. جو کفار مکہ سے نکلے ہیں ان کی حرکتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو مسلمان نکلے ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہے. کیسے یہ گھمنڈ سے چور ہو کر نکلے ہیں، اور یہ مدینے کے لوگ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے بدر کے مقام تک آئے ہیں. دونوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور معلوم ہونا چاہیے اس وقت کے بارے میں کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، ان کے اعمال کو اچھا بتایا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. اور کہا کہ آج لوگوں کے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. اور کہا کہ لوگوں میں آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ بدر کے مقام کے قریب پہنچ گئے. ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا. انہوں نے راستے میں ابو جہل کی اس فوج کو یہ پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ تو مکہ پہنچ گیا ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہوں، لہذا آپ لوگ واپس آ جائیے. آپ لوگ واپس آ جائیے. آپ لوگ نکلے کیوں تھے؟ میری حفاظت کے لیے، اس قافلے کی حفاظت کے لیے. لہذا ہمارا قافلہ تو آ گیا، کام ہو گیا، تو آپ آ جائیے واپس. ابو جہل نے سوچا کہ ہم اتنا دور تو آئے ہیں، ہمارا قافلہ تو نکل گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب یہاں تک آئے ہیں تو ذرا محمد کی فوج کو سبق سکھا کر تو جائیں، کیوں خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئے ہیں تو ذرا سبق سکھا لیتے ہیں. اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی جماعت، مدینہ میں رہنے والے یہ لوگ ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، ہم انہیں سبق سکھائیں گے. لوگوں نے ان سے کہا، ان کی فوج میں، کہ واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ہم تو صرف ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، ہمارا وہی مقصد تھا، لہذا ہمارا قافلہ محفوظ، ہم واپس. ابو جہل نے انہیں سمجھایا نہیں،
ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر شیطان نے باقاعدہ ان کے درمیان میں آ کر انہیں بھڑکایا، ورگلایا اور زیادہ تکبر میں لایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اور بھڑک گئے اور جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، غلبہ تمہارا ہوگا، تمہارے پاس اتنی قوت ہے، وہ کمزوروں کی جماعت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم، سواریاں بھی کم، سب کچھ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اور تم ہر اعتبار سے طاقتور ہو۔ لہذا جب اتنا بہترین موقع ملا ہے تو یہ موقع کیوں گنوانا چاہتے ہو؟ اس سے بہتر موقع تمہیں پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لو کہ وہ جتنے ہیں وہ پورا مدینہ ہے، اگر تم نے ان سب کو تباہ کر دیا تو یہ سمجھیے کہ مدینہ ختم ہو گیا۔ یہ پورا مدینہ آیا ہوا ہے، مدینے میں اتنے ہی لوگ ہیں، یہ سب کے سب اس میدان میں ہیں، اگر اتنوں کو تم نے نشانہ بنا دیا، ان کا تم نے خاتمہ کر دیا، تو یہ سمجھیے کہ مسلمان جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ شیطان اس طرح سے انہیں ورگلاتا رہا، بھڑکاتا رہا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور وہ یہ کہتا رہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، جیسے دار الندوہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو رہا تھا، تب وہاں بھی ایک بزرگ انسان کی شکل میں شیطان آیا ہوا تھا، جو نجد کے علاقے سے رہنے والا اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ میں ایک نجدی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کوئی اہم مدعے پر مشورہ کرنا چاہتے ہو، میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی مشورہ دے دوں۔ لوگوں نے انہیں اندر بلا لیا تو اسی شیطان کے اور ابو جہل کے دونوں کے اتفاق کی وجہ سے نبی کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، اسی پر اتفاق ہوا تھا۔ یہاں پر بھی شیطان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ گیا۔ سراقہ بن مالک جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ایک اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کی شکل میں آ گیا، اور پھر کفار مکہ کو ہمت دلانے لگا، آپ گھبراتے کیوں ہو؟ ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہمارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ لڑیے، ان سے مقابلہ کیجیے، ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا مددگار ہوں، تمہارا ساتھی ہوں۔ لیکن فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں جماعتیں آپس میں مل گئیں، جب ظاہر ہو گئی، ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو یہ شیطان ایڑیوں کے بل بھاگا، یعنی فوراً پیچھے چپکے نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئی ہیں، ادھر مشرکین سامنے کفار، تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آنے والا شیطان جب اس نے سامنے والی صفوں کو دیکھا، مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا، تو گھبرا کے بھاگ گیا، ڈر کے بھاگ گیا پیچھے سے۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، اب لوگوں نے پوچھا، رے کہاں بھاگ رہے ہو؟ آپ نے تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ کا قبیلہ بھی ہمارا ساتھ دینے والا تھا، آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا،
انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا کیا تعلق ہے، میں جا رہا ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں سامنے وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی ارا ما لا ترون، میں سامنے جو سامنے کی فوج مسلمانوں کی ہے، میں وہاں پر وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ ادھر اس شیطان کو مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں فرشتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے تھے، اور یہ شیطان کو فرشتے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ تو جیسے اس نے فرشتوں کو دیکھا، گھبرا کے بھاگنے لگا۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، یہ مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ لہذا ساتھ میں وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ شیطان کو بھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سزا ملنے والی ہے۔ جو انسان جرائم کرتا ہے، جرائم کرنے والا بھی قانون سے کبھی ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جرائم کرنے والا ہمیشہ نڈر ہوتا ہے اور ہمیشہ بنداس ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ جرائم کرتے کرتے کبھی کبھار اسے ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ جب اس کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا کسی بڑے معاملے میں پھنسنے والا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اب تو میری زندگی چلے گئی، یہاں تو میں پھنس ہی جاؤں گا، یہاں مجھے پکڑ ہی لیا جائے گا۔ تو بڑا بڑا مجرم، بڑے بڑے جرائم کرنے والا، اسے بھی کبھی قانون سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی شیطان بھی ہے، جب بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بھی کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، مجھے سزا کیسے ملے گی، میں تو پکڑا گیا، میری تو پکڑ ہوگی۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ڈر کس بات کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر نیک کام کرنے پر، دین کی مدد اور تعاون پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتے تعاون کے طور پر نازل کرتے ہیں، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے۔ وہیں پر شرارت کرنے والے، شیطان صفت انسان، ان کے ساتھ شیاطین بھی آتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ تو برے لوگوں کی مدد، برے لوگوں کو بھڑکانے میں، اس لیے کہتے ہیں جو انسان بھڑک جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ شیطان آ گیا، شیطان ابھی تمہیں بھڑکا رہا ہے، غصے میں لا رہا ہے۔ تو یہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن بعض مرتبہ شیطان انسانی شکل میں آ کر ایسے حرکتیں کرتا ہے، جیسے دار الندوہ میں بھی ہوا، شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، اور بدر کے مقام پر بھی ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر مشرکین مکہ کو بھڑکا کر چلا گیا، بھڑکایا اور یہ سمجھے کہ 20 سمندر میں لے جا کے چھوڑ دینا اور بھاگ جانا، کہ اب وہ اور ان کی کشتی، ان کی زندگی اور موت۔ تو 20 سمندر میں بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگنے کو بس ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے
کہ اس نے بھڑکایا ضرور، لیکن بھڑکانے کے بعد جب یہ لوگ آگے آ گئے اور آمنا سامنا ہونے لگا، تب اسے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری بربادی ہوگی، تو فوراً وہاں سے نکل پڑا اور ادھر جو اس کے بہکانے پر بہک گئے تھے، اس کے بھڑکانے پر بھڑک گئے تھے، وہ تباہ ہو گئے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو شیطان پھر اس راستے پر برباد کر کے چھوڑ دے گا، بربادی ہماری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے یہاں تک یہ بتا دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ رہو، تمہیں شیطان نہ بہکائے، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس کا پیچھا نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تو ہمیشہ لڑائی چاہتا ہے۔ تمہارا کام لڑائی کرنا نہیں ہے، تم صلح کی کوشش کر لو، اگر نہ ہو تب مجبوری کی حالت میں لڑ لو، اور جب لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ سوچنا کہ ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور کبھی بھی لڑائی کی جنگ کے میدان میں گھمنڈ تکبر ایسی چیزوں میں ملوث نہ ہونا، ورنہ تکبر اور گھمنڈ یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے تکبر سے، گھمنڈ سے محفوظ رکھے، شیطان کی شرارتوں سے، اس کے بہکاوے سے ہمیں بچا لے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔